سامعین حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسلک و مذہب کا تحفظ ہو، لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے وابستہ رہیں اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور صلح کلیوں کی گمراہ کن باتوں کو سن کر اپنا ایمان اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، وہ ان کو پہچان کر مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر آپ حضرات بھی اپنے یہاں کی کوئی کانفرنس، جلسہ، کوئی پروگرام رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو رضوی نیٹ ورک کے بانی جناب الحاج شیخ سجاد حسین رضوی سے رابطہ قائم کریں۔ واٹس ایپ نمبر 7887574416۔ دو رکعت کا ثواب مل گیا۔ افسوس سلام وتمتم فک لانے، تم سلام عام کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ تو جنت تمہارا استقبال کرے۔ اگر جنت میں جانا چاہو تو سلام عام کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، مصیبت کے مارے کی مدد کرو، یہ کام تم کرتے چلے جاؤ، رب تمہاری جنت کو سنوارتا چلا جائے گا۔ میرا بندہ آ رہا ہے، جنت کو سنوارو، ہم اسلام کو پڑھیں، ہم اسلام کو سمجھیں، سلام عام کریں، جہاں جاؤ سلام کرو۔ چاہے پہچان ہو رہی ہے ہمارا بھائی، پہچان بھائی میں آپ کو نہیں جانتا ہوں، چہرے پہ داڑھی ہے یہ مسلمان، سر پہ ٹوپی ہے مسلمان۔ اگر کوئی پینٹ والی کمپنی آ جائے اور پتہ نہ چلے کہ رام لال کی اولاد ہے، حبیب اللہ کی اولاد ہے، اب کیا کرے؟ تو مجبوری ہے، تو غور کر دو، اگر زمین ہے کہے کہ بھی مسلمان ہے تو سلام کر لو، اگر ضمیر کہے کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے تو سلامت کرو، وہ مجبوری ہے۔ مگر پہچانتے ہو تو چاہے داڑھی مڈا ہو چاہے داڑھی بالا ہو، وہ ہمارا نبی پاک نے سب سے پیار کیا ہے۔ اسلام، بے شک آپ نے داڑھی رکھی، آپ کو اللہ اجر دے گا، یہ بھائی داڑھی نہیں رکھتا گنہگار ہے، لیکن ہے تو ہمارا، آج نہیں تو کل داڑھی رکھے گا، ہے میرے نبی کا غلام، ہے میرا بھائی، میں اس کو دعا نہیں دوں گا تو کون دعا دے گا؟ پہچانو تو ہر حال میں سلام کرو۔ اگر غیر مسلمان میں اشتباہ ہو تو مجبوری کی شکل اور ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ مدینے کی گلیاں تم جس گلی میں چاہو، محمد عربی چلنے کے لیے تیار ہے۔ اب وہ عیسائیوں کا سرغنہ، وہ ایرانی شہزادہ جو قتل کرنے آیا، وہ کھڑا دیکھ رہا، پہلے وہ منظر دیکھا، اب وضو کا منظر دیکھا تو حیران، کہا نہیں یہ بادشاہ تو نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے۔ دبدبا دیکھو تو بادشاہی کی بو آ رہی ہے، اور یہ محبت کا انوکھا دیکھو تو نبوت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اب بھی فیصلہ نہیں کر پایا کہ میں نبی مانوں کہ بادشاہ مانوں۔ اتنے میں بڑھیا نے کہا سرکار مجھے آپ سے درخواست ہے۔ کہا بڑی ماں یہ مدینہ، اور وہ بھی کنیز، کہا یہ مدینے کی گلیاں تم جس گلی میں کہو محمد عربی چلنے کے لیے۔ سرکار گئے، بڑھیا نے عریضہ پیش کیا، سرکار نے سرے کم کر کے بڑھیا کی بات سنی، سرے پا کو ہلایا کہ تیرا کام ہو جائے گا، دستگیری کی جائے گی۔ بڑھیا سلام عرض کر کے ہاتھ چوم کے چلی گئی۔ رسول نے آ کر اب جماعت کھڑی رہی، جماعت میں کوئی خرابی نہیں آئی، جماعت بعد میں ہے اور دل رکھنا پہلے ہے، یہ مسئلہ نکلا۔ یہ حدیث ہے، علماء بیٹھے ہیں، اس لیے علامہ عارف باللہ نے کہا دل بدست آور کہ حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است۔ اے میرا وفادار، کسی کے دل کو خوش کر، دل جس نے خوش کیا اس نے گویا کہ 1000 کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما۔ کعبے کی تعمیر میں وہ اجر نہ ملے گا جو کسی غریب کے دل دکھے ہوئے کے دل کو آرام پہنچانے میں ثواب ملے گا۔ دل کو خوش کرو، دل کو آرام پہنچاؤ، یہ حج اکبر ہے۔ میرے نبی نے جماعت میں تاخیر کرنا گوارا کر لیا، مگر بڑھیا کا دل توڑنا گوارا، یہ اسلام ہے، یہ رسول کی تعلیم ہے۔ وہ نبی جس نے یہ کردار پیش کیا، وہ نبی کسی کو دکھ نہیں دے سکتے، کسی کا دل توڑ نہیں سکتے۔ اسلام دل توڑنے کا پیغام دیتا ہے۔ آپ کے سامنے گستاخی کی، آپ کا ضمیر مجبور، آپ کو غصہ آئے، آپ غصہ کرو، غصہ کرنا بندے کا کام ہے۔ ہاشم صاحب، غصہ کرنا آپ کے باپ کی سنت ہے، مگر غصے کو پینا نبیوں کی ادا ہے، نبیوں کی ادا ہے۔ غصہ اللہ کے نبی کو بھی آیا،
غصہ اللہ کے ولیوں کو بھی غصہ آنا انسان کا کام ہے اور غصے کو پینا نبیوں کی ادا. پھر غصہ کر کے پی جاؤ یہ نبوت کی ادا. یہ جنت کا ٹکٹ ہے. آپ غصہ پی دو. قاضی صاحب السلام علیکم 2 دن 3 دن کے بعد سلام کر کے مصافحہ کر لو. پھر چاہے وہ ملے نہ ملے آپ گناہ سے بچ جائیں. 3 دن تک تو ناراض رہ سکتے ہو. 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کی اسلام میں اجازت. بڑھیا چلی گئی سرکار نے نماز پڑھائی. اب مسئلہ یاد رکھنا اور گاؤں میں جا کر بتا دینا کہ مفتی صاحب نے کہا. اور یہ بخاری کی حدیث ہے لونی شریف کی, ہر جگہ آپ کو ملے گی. نماز بعد میں اور دل رکھنا پہلے. غریب کی مدد کرنا پہلے, غریب کی فریاد سننا پہلے, دستگیری کرنا پہلے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اب سرکار نماز پڑھ کے واپس آئی. پھر اسی گوا کے مبارک خان کا جگہ میں بیٹھے جو مسجد کا تبوت اصحاب صفا صحابہ کرام اطراف میں بیٹھے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. اب وہ جو آیا تھا عیسائی اللہ کے نبی کو شہید کرنے کے لیے, اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کردار جو میں دیکھ رہا ہوں یہ کردار بادشاہ کا نہیں ہے, یہ کردار اللہ کے نبی کا. اتنا بڑا کردار. ایک بڑھیا کی خاطر آپ یہاں چلے گئے, نماز کی تاخیر فرما دی, بڑھیا کی دستگیری فرمائی اور فرش زمین پہ بیٹھے رہے, نہ کرسی پہ نہ تخت طاؤسی پہ. رب کا محبوب فرش زمین پہ بیٹھا ہے. پتا چلا جو زمین پہ بیٹھا اسے عروج سریا ملا اور جو اکڑ گیا وہ ابلیس بن گیا. غرور کرنا, گھمنڈ کرنا یہ اسلام کو زیب نہیں دیتا. یہ ابلیس کا کام, ابلیس کی اولاد کا کام, ابلیس کے پیروکاروں کا کام. ہم سرکار محمود پیا کے دربار سے چھوٹا کر اس کو چھوٹا سرکار محمود پیا کے دربار میں, علی اکبر شاہ کے دربار میں عہد کر کے جائیں ہم غصہ نہیں کریں گے, ہم لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے, ہم نمازوں کی پابندی کریں گے. اور نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادہ غوث الورا حضرت بابا صاحب قبلہ شہزادہ غوث الورا. بیٹھ جائیے. ہم یہ عہد کر کے جائیں کہ جو تعلیم ہم کو رسول اللہ نے دی ہم اس تعلیم پہ عمل کریں گے, اپنے بھائی کی خطا کو معاف کریں گے, غرور گھمنڈ نہیں کریں گے, انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا کریں گے. بیٹھ جائیے, جلدی بیٹھ جائیے, جلدی بیٹھو, جلدی بیٹھیے, ابھی ذات کیں گے. بیٹھ جائیے, دوسرے بڑھیا, بیٹھ جا بابا, بیٹھ, جلدی بیٹھ, اور بیٹھ جاؤ پٹھان, بیٹھ, ارے اس کو بیٹھا. درود شریف پڑھیے. یہ ہم عہد کر کے جائیں کہ سرکار محمود پیا کے دربار میں, اللہ کے ولی شاہ علی اکبر شاہ علیہ الرحمہ کے دربار قدس میں ہم یہ فیض لے کے جا رہے ہیں. اللہ تو ہمیں زندہ رکھنا, تو ان کا غلام بنا کے زندہ رکھنا, اور موت کا پیغام آئے تو وفاداری کے دامن میں آئے, جائیں تو زبانوں پہ کلمہ توحید جاری ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ عہد کر کے جائیں. غرور کرنا, گھمنڈ کرنا انسانیت کے تقاضوں کے خلاف ہے. بھائی کو معاف کرنا پیغمبروں کا کام, دشمن کو معاف کرنا رسول کی ادا, عاجزی کرنا رسول کی ادا, گھمنڈ کرنا ابلیس کی ادا. یا گھمنڈ کر کے ابلیس بن جاؤ یا جھک کر کے غلام مصطفیٰ بن جاؤ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے. اب وہ ایرانی شہزادہ پیچھے بیٹھا, سرکار بیٹھ گئے, وہی خاموشی, وہی سکوت, وہی ادب. اب وہ سرکتا قریب آیا, قریب آ کر کے خنجر آگے رکھا اور قدموں پہ سر رکھا کہ سرکار میں وہ بد نصیب ہوں جو آپ کو شہید کرنے کا ناپاک پلان بنا کے آیا تھا, مگر آپ کی اداؤں نے مجھے اپنا غلام بنا دیا. میرے رسول, میں نے دیکھا کہ آپ کا کوئی شاہی محل ہوگا, فلک بوس عمارت ہوگی, ایوان شاہی ہوگا, دربان چوکیدار ہوں گے, شمشیر براق اٹھانے والے کئی نوکر چاکر ہوں گے, تخت طاؤسی ہوگا. نہ تخت طاؤسی ہے, نہ شاہی محل ہے, نہ کوئی محافظ دستہ ہے. میرا رسول چاند کی طرح صحابہ کے بیچ میں فرش زمین پر بیٹھے ہیں اور آسمان کے ستارے نبی کو سلام کر رہے ہیں. جس نبی کا یہ کردار ہو کہ دشمنوں سے بھی پیار کریں, اپنوں سے بھی پیار کریں. ایک بڑھیا کنیز آتی ہے تو اس کی بات سننے کے لیے 10 قدم گلی میں چلے جائے, صحابہ کو کھڑا کرے. میرے نبی کی دربار میں جو ابو بکر و عمر کا رتبہ ہے وہی مدینے کی کنیز کا رتبہ ہے. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اس دربار میں جو آئے سب برابر ہو گئے. اس لیے سرکار میں وہ قسمت کا مارا اور بد نصیب ہوں
جو آپ کی شہادت کا پلان بنا کر کے روم سے آیا تھا، مگر آپ کی اداؤں کو دیکھا، آپ کے ادب کو دیکھا، صحابہ کے جذبے کو دیکھا، آپ کے وضو کے انداز کو دیکھا، بڑھیا سے گفتگو کا انداز دیکھا، تو میرا ضمیر پکار اٹھا کہ یہ کردار بادشاہ کا نہیں ہے، یہ کردار سید الانبیاء کا، رب کے محبوب کا ہے۔ اب یہ تلوار آپ پہ نہیں چلے گی، آپ کے غلاموں کے خلاف چلے گی۔ مجھے غلامی میں لے لیجئے، پھر مجھے اجازت دو تاکہ جو آپ کی برائی کرے گا تلوار اس کا سر اڑا کے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ ہوتے رہے، کارواں بنتا چلا گیا۔ یہ اسلام کا نورانی قافلہ جو 1,40,50 کروڑ کے قریب جو دنیا میں مسلمان ہے، یہ نہ تو عرب کا ڈالر ہے، نہ سعودیہ کا ریال ہے، نہ اندرا والی کمپنی کی مہربانیاں ہیں، یہ جو اسلام پھیلا ہے میرے مصطفیٰ کی تعلیم ہے۔ اسلام کا پاکیزہ درس زندگی بخش ہے۔ اسلام نے پیغام ایسا دیا کہ جو اسلام کو پڑھتا ہے وہ اسلام کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اسلام کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ہم رسول کی اداؤں کو اپنائیں، ہم اسلام کی تعلیم کو اپنائیں۔ میرے نبی نے غصہ کرنے کو حرام کہا کہ غصہ عبادت کو ایسے برباد کرتا ہے جسے آگ کے شعلے لکڑی کو جلا کے کباب کرے۔ ہم غصہ نہ کریں، خدا کے لیے آنے والا وقت بڑا نازک ہے، ایک نیا دور آ رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اسپین کی تاریخ یہاں دہرائی جائے، اندلس کی تاریخ ادھر دہرائی جائے۔ اس لیے مہربانی کر کے بزرگوں نے کہا دن بھر کا بھٹکا ہوا اگر شام کو منزل پہ آئے تو اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہیں گے، اس کو صاحب منزل کہیں گے۔ ہم اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کریں، محبت پیدا کریں، ایک دوسرے سے پیار کا جذبہ پیدا کریں، اور رونق کو مٹا دیں، غرور کو مٹا دیں، گھمنڈ کو مٹا دیں، اور اپنے آقا سے محبت کریں۔ نماز کھیت میں پڑھو، آفس میں پڑھو، ڈگر میں پڑھو، فینما تولو فثم وجہ اللہ۔ رب نے چیلنج کر دیا، اے بندہ سر جھکانا تیرا کام ہے اور کعبے کو کھڑا کرنا میرا کام ہے۔ تو جدھر سر جھکا دے گا کعبہ وہی آ جائے گا، مگر نماز پڑھو، نماز میں کوتاہی مت کرو۔ یہ بربادی نماز چھوڑنے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اور اپنے بزرگوں سے محبت، اپنے مرشد سے محبت، اپنے استاد کا احترام، آل رسول کا احترام، ایسا احترام آپ اندازہ لگائیے گا۔ یہ ہمارے عالم بیٹھے، یہ شیخ الحدیث، دوسرے ہمارے مولانا، ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ کوشری علیہ رحمہ، اس کا رسالہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ ابو القاسم کوشری اللہ کا ولی تھا جس نے کئی مرتبہ رب کا دیدار کیا، علم کا پہاڑ تھا، ولایت کا تاجور تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ میرے استاد، میرے بزرگ شیخ ابو علی دقاق علیہ رحمہ میرے استاد بھی تھے، میرے پیر بھی تھے۔ میں نے اپنے استاد کو بڑی گہرائی سے دیکھا تو نماز پڑھنا، عبادت کرنا، وظیفے پڑھنا، تلاوت کرنا تو ہر نیک بندے کا کام ہے۔ ایک بات میں نے چیک کی کہ میرا